بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہ سیریز خواتین اور اسلام کے ٹاپک پر ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سیریز میں ہم ان سوالات کا اور ان اعتراضات کا جواب دیں گے کہ میں ایک سوال کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حکومت رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں۔ اس سوال کو یا اس آیت کو ہی سنتے ہوئے بعض لوگ بھڑک جاتے ہیں بالکل، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد عورتوں پر حکومت رکھیں، یہ تو پھر اسلام میں ڈسکریمنیشن ہے، عورتوں کو گری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آئیے میں آج اسی آیت کو، بلکہ یہ کہوں کہ آیت کے اسی ٹکڑے کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور چونکہ آیت کا بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے، شروع میں بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، تھوڑی سی عربک گرامر پیش کروں گا تاکہ آپ کو کنونسنگ رپلائی یا قانع کرنے والا تسلی بخش جواب مل سکے۔ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ آیت بھی نہیں بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ رجال یعنی مرد، وہ بھی پلورل ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ قوامون، قوامون کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علی النساء، چار ورڈ ہیں بس۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، بس یہ دو جو لفظ ہیں یعنی قوامون اور علی، ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل میں پیش کروں گا تاکہ جواب اچھے سے دیا جا سکے۔ جہاں تک بات ہے قوامون کی، تو قوامون دو طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو قوامون کے ساتھ بے کا لفظ آیا ہے، یعنی پریپوزیشن، عربی میں بے جو ہوتا ہے پریپوزیشن ہوتا ہے، حرف جر بولتے ہیں۔ میں دو آیتیں ریفرنس بس آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135، وہاں پر قوامین بالقسط کا لفظ استعمال ہوا۔ اے مردوں تم لوگ قوامین بالقسط رہو۔ قسط کا مطلب ہوتا ہے عدالت، عدالت کے اوپر قائم رہو۔ آسان ترجمہ آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسی ہی ایک آیت سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت ہے، وہاں پر بھی قوام کا لفظ بے کے ساتھ آیا ہے۔ اتنا آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ابھی قوام کا میں ٹرانسلیشن کروں گا آپ کے سامنے۔ بس پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوام کا لفظ قرآن میں یا تو بے کے ساتھ آیا ہے یا علی کے ساتھ آیا ہے۔ ہماری جو آیت ہے جس میں ہم بات کریں جس کے بارے میں، وہاں پر علی کے ساتھ آیا ہے، قوامون علی النساء، علی کے ساتھ آیا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں علی کا مطلب کیا ہے۔ علی کا مطلب کسی چیز پر ہونا، تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ مرد عورتوں پر اتھارٹی رکھتے ہیں، مرد عورتوں پر حکومت رکھتے ہیں، یہ ترجمہ بعض لوگوں نے کیا، اور ابھی میں ان ترجموں کو بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود یہ قوام لفظ، یہ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے، کہاں سے بنا، تو اس بارے میں دو قول ہیں، دو نظریات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قیم لفظ سے بنا ہے، قیم سے، اور قیم میں یہ معنی واقعاً چھپا ہوتا ہے کہ برتری رکھنے والا۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قوام لفظ قائم سے بنا ہے، اور اگر ہم قائم لفظ لیں یعنی اس کا روٹ جس سے یہ ڈیرائیو کیا گیا، تو قائم سے اگر بنا ہوا مانے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پروٹیکٹر۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے جن لوگوں نے ترجمے کیے، چاہے اردو میں، چاہے انگلش میں، یا کسی اور لینگویجز میں، بعض لوگوں نے ترجمہ وہ والا کیا کہ مرد عورتوں پر حکومت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ نہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں کے پروٹیکٹر اور محافظ ہیں، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں۔ تو اب دونوں ترجمے ممکن ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت کے ساتھ کون سا ترجمہ سوٹ کر رہا ہے، کیونکہ آیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کروں گا کس نے کیا ترجمہ کیا۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ مودودی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے قوام کا ترجمہ قوام ہی کر دیا اردو میں،
حالانکہ اردو والے قوام لفظ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ایک اور ترجمہ ہے احمد رضا خان صاحب کا، انہوں نے کیا افسر، یعنی مرد عورتوں کے افسر ہیں۔ ایک اور ترجمہ ہے احمد علی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے۔ یہاں پر سب جگہ پر اتھارٹی والا ترجمہ ہو رہا ہے، حکومت والا ترجمہ ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے یہاں شیعہ مترجمین میں دو ترجمہ کرنے والے بہت مشہور ہیں، ایک کا نام ہے جناب فرمان علی صاحب، انہوں نے ترجمہ کیا مردوں کا عورتوں پر قابو ہے، اور پھر علامہ جوادی نے ترجمہ کیا مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہے۔ یہ تو اردو ترجمے تھے۔ انگلش میں کچھ لوگوں نے سپورٹ کا ترجمہ کیا، کچھ لوگوں نے انچارج کا ترجمہ کیا، اور کچھ لوگوں نے پروٹیکٹر کا ترجمہ کیا، اور ابھی ہمارے یہاں جو ریسنٹلی ترجمہ ہوا انگلش میں شیعوں کی طرف سے قلی قرائی صاحب کا، انہوں نے ترجمہ کیا مینیجرز ہیں۔ میں ان ترجموں کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوامون کے ساتھ الا کو لینا جب آپ لے رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ضرور یہ قیم لفظ سے بنا ہے قوام، بلکہ جیسے میں نے کہا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قائم سے بنا ہے۔ جب قائم سے بنا ہے اور یہ قائم سے بنا ہونا قرآن کی دیگر آیات سے میل بھی کھاتا ہے، ہم آہنگ بھی ہے، ہارمنی میں بھی ہے، اس لیے ہم اس کو یوں مانتے ہیں۔ میں سب بات سمیٹ کے کہوں، سب سے مناسب ترجمہ یہ ہوگا کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اور یہ بات اچھی ہے کہ اگر اللہ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے